السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے پرانی تاریخ۔ جی بچوں، وہ پرانی تاریخ جس نے انسانی زندگی کو جدت میں بدل دیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، بات ہو رہی ہے سائنس کی۔ سائنس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ۔ صدیوں پہلے جب انسان غاروں میں رہتے تھے تو وہ توانائی حاصل کرنے کے لیے دو خاص پتھروں کو رگڑ کر آگ جلاتے تھے۔ چین کے لوگوں نے سب سے پہلے کاغذ بنایا۔ عراق کے قدیم لوگ تاریخوں اور مہینوں کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ یونان کی تاریخ سائنس کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا تھا۔ اس دور میں اقلیدس، رفیثاغورس، گیلن، پٹولومی جیسے عظیم سائنسدانوں نے طبیعیات، ریاضی، فلکیات اور ادویہ پر بہت تحقیق کی۔ مسلمان سائنسدانوں نے سائنس میں تجربات اور مشاہدات کی اہمیت پر زور دے کر سائنسی فکر کا آغاز کیا۔ ان سائنسدانوں میں جابر بن حیان، الخوارزمی، عمر خیام، ابو علی حسن ہیثم، یعقوب الکندی، الرازی، ابو ریحان البیرونی اور ابن سینا وغیرہ جیسے عظیم سائنسدانوں نے سائنس کے علم کو تجربات کے ذریعے سے ثابت کیا، اور ان کا دیا ہوا سائنسی علم آج تک روشنی بکھیر رہا ہے۔ لوہے کو زنگ لگنا، سیاروں کا وجود میں آنا، نظام شمسی، بارش کے بعد آسمان پر رنگوں کا بکھرنا، درخت سے آم کا گرنا اور جسموں کی حرکت وغیرہ یہ سب قدرتی عمل ہیں، اور قدرتی عمل کے مطالعے کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے جاننا۔ سائنس کو دو بنیادی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو طبیعیاتی سائنس کہتے ہیں، اس میں ہم بے جان چیزوں یعنی مادے کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرے کو حیاتیاتی سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کی اس شاخ میں ہم جاندار چیزوں کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں۔ حیاتیاتی سائنس کو مزید 3 بنیادی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی شاخ باٹنی، اس میں پودوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسری شاخ زولوجی کہلاتی ہے، اس میں جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تیسری شاخ کو مائکرو بائیولوجی کہتے ہیں، اس میں خود بینی جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ سب سلامت، شاد و آباد رہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔